تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ایک ایسے آدمی کی داستان ہے جو امریکہ کے کچھ سب سے خطرناک گروہوں کے دل تک پہنچ گیا۔ ایک ایجنٹ جو سچ کہیں تو ایک لیجنڈ بن گیا۔ ذرا تصور کریں، یہ الفاظ کسی کے کانوں میں گونج رہے ہیں جب وہ مکمل اندھیرے میں کھڑا ہو۔ یہ صرف کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہے، ایک خونی وعدہ۔ تاریخ اور جگہ تو بہت سادہ لگتی ہے نا، لیکن یہاں جو کچھ ہونے والا ہے وہ انتہائی پیچیدہ اور جان لیوا ہے۔ یہ بظاہر تو بھائی چارے کی علامت لگتی ہے، ایک ایسی تنظیم میں شامل ہونے کا اشارہ جو نفرت کی بنیاد پر کھڑی ہے، ہر قدم غیر یقینی ہے، ہر سانس میں خطرہ ہے۔ اور یہیں سے ہماری کہانی کا اصل مرکز شروع ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو دو زندگیاں جی رہا ہے، ایک طرف قانون، دوسری طرف لاقانونیت، اور وہ ان دونوں دنیاؤں کے بیچ میں کھڑا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ایجنٹ تھا کون؟ کون تھا وہ جس نے اتنی گہرائی میں جانے کی ہمت کی؟ اس کا نام تھا اسکاٹ پین، ایک ایسا شخص جس نے اپنی شناخت کو ہی ایک ہتھیار بنا لیا تاکہ وہ ان جگہوں تک پہنچ سکے جہاں کوئی اور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ دیکھیے اس کی دوہری زندگی کی حقیقت، ایک طرف قانون کا رکھوالا ایف بی آئی ایجنٹ اسکاٹ پین اور دوسری طرف اسکاٹ کیلاوے، ایک ایسا بائیکر جس کی رگ رگ میں بغاوت دوڑتی تھی اور جو مجرموں کا دوست تھا۔ مطلب اسے ایک ہی وقت میں دو بالکل مختلف انسان بن کے جینا تھا، اور ذرا سی بھی غلطی، بس ایک چھوٹی سی بھول، سیدھا موت کو دعوت دینے کے برابر تھی۔ اور یہ کوئی عام تربیت بالکل نہیں تھی۔ کوانٹیکو کا انڈر کور اسکول، اس کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ایجنٹوں کو ان کی حد تک پہنچایا جائے، انہیں توڑا جائے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کون دباؤ میں کام کر سکتا ہے۔ سوچیں، شدید نیند کی کمی، ہر وقت کردار میں رہنا، یہ ذہنی اور جسمانی طور پر آپ کو نچوڑ دیتا ہے۔ لیکن اسکاٹ پین وہ اس ماحول میں کامیاب ہوا۔ اچھا، تربیت تو مکمل ہو گئی، اب پین کو اس کے پہلے بڑے مشن پر بھیجا گیا، آؤٹ لاز موٹر سائیکل کلب میں گھسنا، جو کہ امریکہ کے سب سے بدنام زمانہ بائیکر گینگز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ آؤٹ لاز گینگ میں داخل ہونا کسی شطرنج کی بازی سے کم نہیں تھا۔ پہلا قدم تھا خود کو سب کی نظروں میں لانا۔ پھر اس نے حقیقی دوستیاں بنائیں، خاص طور پر اسکاٹ ٹاؤن نامی ایک شخص کے ساتھ جو بالکل اس کے بھائی جیسا بن گیا۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جو مشن کی کامیابی کے لیے بہت ضروری تھا، لیکن اس کی ذاتی قیمت بھی بہت زیادہ تھی۔ پھر جعلی جرائم کے ذریعے اعتماد بنایا، اور آخر میں وہ آخری چال چلنے کے لیے تیار تھا، یعنی ایک بڑی گرفتاری۔ یہ الفاظ یہ اس گہرے اعتماد کو ظاہر کرتے ہیں جو پین نے بنایا تھا۔ یہ صرف ایک کردار نہیں تھا، یہ حقیقی انسانی تعلقات تھے جو آخرکار ٹوٹنے والے تھے۔ یہی تو انڈر کور کام کی سب سے بڑی اذیت ہے۔ ایک لمحہ اور سب کچھ ختم ہو سکتا تھا۔ مشن کے بالکل عروج پر پین کو اچانک حکم دیا گیا کہ وہ اپنے کپڑے اتارے تاکہ چیک کیا جا سکے کہ اس نے کوئی وائر تو نہیں پہنا ہوا۔ اس کے کپڑوں کے اندر ایک ریکارڈنگ ڈیوائس چھپی ہوئی تھی۔ اس کا دل شاید سینے سے باہر نکلنے کو تھا، ہر سیکنڈ ایک گھنٹے جیسا لگ رہا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح پکڑے جانے سے بچ گیا اور مشن جاری رہا۔ بائیکر گینگ کو ختم کرنے کے بعد پین کا اگلا مشن اسے ایک اور بھی زیادہ تاریک دنیا میں لے گیا۔ دی بیس، ایک نیو نازی دہشت گرد گروپ جس کا مقصد معاشرے کو تباہ کرنا تھا۔ تو یہ ایکسلریشنزم آخر ہے کیا؟ یہ صرف نفرت بھری باتیں نہیں ہیں، یہ ایک پورا نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ تشدد کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرو تاکہ معاشرے کو گھٹنوں پر لایا جا سکے۔ ان کا آخری مقصد افراتفری پیدا کرنا تاکہ وہ اس کی راکھ سے اپنی مرضی کی ایک سفید فام ریاست بنا سکیں۔ اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے۔ دی بیس جیسے گروہ ان لوگوں کو سینٹس یعنی اولیاء کے طور پر پوچھتے ہیں، جنہوں نے بڑے پیمانے پر قتل عام کیا ہے۔ یہ اس بات کی ایک خوفناک مثال ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی کتنی جان لیوا ہو سکتی ہے۔ پین کو بہت جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ دی بیس کتنے انتہا پسند ہیں۔ اسے ایک ہیٹ کیمپ میں بلایا گیا، جو بظاہر تو ایک تربیتی سیشن تھا، لیکن حقیقت میں یہ تشدد اور نفرت کا ایک اجتماع تھا۔ اس ہیٹ کیمپ میں جو کچھ ہوا وہ انتہائی پریشان کن تھا۔ یہ صرف ٹریننگ نہیں تھی، یہ ایک وحشیانہ رسم تھی، ایک چوری شدہ بکرے کی قربانی، مقدس کتابوں کی بے حرمتی، اور پھر منشیات کے نشے میں بکرے کا خون پینا۔ اس سے اس گروہ کی ذہنی پستی اور تشدد کی صلاحیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ پن نے کافی دیکھ لیا تھا۔ اب اسے جو معلومات ملی تھیں وہ صرف پریشان کن نہیں تھیں، وہ ایک آنے والی آفت کا اشارہ تھیں۔
FBI को फौरन हरकत में आना था। और ये कोई छोटी मोटी धमकियां नहीं थीं। द बेस के मंसूबे बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने के लिए थे। वो एक जोड़े को कत्ल करने वाले थे, आवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने वाले थे और एक आवामी तकरीब में फायरिंग करके एक पूरी नस्ली जंग शुरू करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। वक्त तेजी से खत्म हो रहा था। 2 बड़े दहशतगर्दी के मंसूबे एक साथ शुरू होने वाले थे। FBI ने एक मरबूत ऑपरेशन शुरू किया और पेन की दी हुई इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुल्क भर में एक ही वक्त में छापे मारकर इस पूरे नेटवर्क को नाकारा कर दिया। मिशन तो कामयाब हो गया, लेकिन उसकी कीमत क्या थी? अंडरकवर काम एजेंट पर अक्सर ऐसे गहरे ज़ाती निशानात छोड़ जाता है जो कभी नहीं मिटते। ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला लम्हा है। स्कॉट टाउन, वही बाइकर जिसे पेन अपना भाई समझता था, उसने अपनी गिरफ्तारी से चंद लम्हे पहले फ़ोन पर ये अल्फाज कहे। वो दोस्ती हकीकी थी, लेकिन गद्दारी भी तो मिशन का हिस्सा थी। स्कॉट टाउन को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इस एक मिशन में कुल 15 मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, लेकिन पेन के लिए ये सिर्फ आदादो शुमार से कहीं ज्यादा था। द बेस के अहम अरकान को भी लंबी कैद की सजाएं सुनाई गईं। उनकी गिरफ्तारियों ने बिलाशुबा कई जानें बचाईं और एक बहुत बड़े दहशतगर्दी के खतरे को टाल दिया। इससे जाहिर होता है कि यह ऑपरेशन कितना अहम था, जिसने एक पूरे दहशतगर्द नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका था। स्कॉट पेन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और 2021 में रिटायर हो गए, लेकिन ये लड़ाई ये ख़त्म नहीं हुई। नफ़रत पर मबनी ये ग्रोह आज भी मौजूद है और दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं। सवाल ये है कि जब दोबारा अंधेरों में जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो अगला स्कॉट पेन कौन होगा?